اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید میں الگ الگ بھی اور یکجا طور پر مومنین کی صفات بیان کی گئی ہیں۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں مومن کی صفات یوں ہیں۔ مومن کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ بلند حوصلہ ہوتا ہے، پست ہمتی اس کا شیوا نہیں ہوتا، وہ ہمت اور جرأت والے کام کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کمزور مسلمان سے قوت والا مضبوط مسلمان زیادہ بہتر اور اللہ کے نزدیک پیارا ہے۔ ہر وہ چیز جو تجھے نفع دے اس کی خواہش کر اور اللہ سے مدد طلب کر، اس کے بارے میں کمزوری نہ دکھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ بلند ہمتی کے کاموں کو پسند کرتا ہے اور پست ہمتی کو ناپسند کرتا ہے۔ مومن کی ایک صفت یہ ہے کہ اسے اگر اللہ کی طرف سے کوئی نعمت ملتی ہے تو وہ اس پر گھمنڈ نہیں کرتا، اور کوئی چیز چھن جائے تو وہ اس پر مایوسی کا شکار نہیں ہوتا۔ نعمت ملنے پر اللہ کا شکر بجا لاتا ہے اور محرومی پر صبر کرتا ہے۔ مومن کی خاصیت حدیث میں یہ بیان ہوئی ہے کہ وہ زندگی آنکھیں کھول کر گزارتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن ایک سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جاتا، یعنی ایک شخص اس سے 2 مرتبہ نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ مومن اپنا نفع نقصان دیکھ کر قدم اٹھاتا ہے۔ مومن کے ایمان کی برکت ہوتی ہے کہ اللہ اسے ایک مومنانہ فراست اور دانائی سکھاتا ہے۔ مومن کوئی بھی قدم اٹھاتے ہوئے اس فراست کو کام میں لاتا ہے۔ مومن کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ اپنے معاملات غور و فکر کے ساتھ طے کرتا ہے، اس کے فیصلوں میں جلد بازی نہیں ہوتی۔ اس سلسلے میں حدیث نبوی میں ارشاد ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو بربادی یعنی کسی کام کو ٹھنڈے دل سے سوچ بچار کے بعد سر انجام دینا بہت پسند ہے، اور عجلت پسندی اور جلد بازی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ مومن کے کردار میں اس کا عکس دکھائی دیتا ہے۔ قرآن مجید میں ہے، جب کسی کام کے بارے میں تو پختہ ارادہ کرے تو پھر اللہ پر توکل کر، کیونکہ اللہ اپنے اوپر توکل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ گویا استقامت مومن کا شعار ہوتا ہے۔ مسلمان کی ایک صفت یہ بھی ہوتی کہ سچائی اور راستی اس کا طریقہ ہوتا ہے، وہ جھوٹ سے نفرت رکھتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا مومن بزدل بھی ہو سکتا ہے؟ فرمایا، ہو سکتا ہے۔ پھر پوچھا گیا، مومن بخیل بھی ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا، ایسا ہو سکتا ہے۔ پھر پوچھا گیا، مومن جھوٹا بھی ہو سکتا ہے؟ فرمایا، نہیں۔ بہت سے صحابہ سے روایت مروی ہے کہ آپ نے فرمایا، مومن میں ہر برائی ہو سکتی ہے لیکن خیانت اور جھوٹ نہیں۔ فرمایا، کسی بندے کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک وہ جھوٹ نہ چھوڑ دے۔ سورہ فرقان کی آیت نمبر 63 میں مومن کی ایک صفت یہ بیان کی گئی ہے کہ غرور و تکبر کی بجائے اس کے اندر عاجزی انکساری پائی جاتی ہے۔ یہ عاجزی ایسی ہوتی ہے کہ اس میں خودداری اور عزت نفس موجود ہوتی ہے۔ عاجزی کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ انسان اپنے آپ کو بالکل پست سطح تک گرا دے، اپنی عزت نفس کا خیال نہ کرے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِي يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، اللہ کے بندے وہ ہیں جو زمین پر تواضع کے ساتھ چلتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں بھی یہ فرمایا، وَلَا تَسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، لوگوں سے بے رخی اور غرور کے انداز سے مت پیش آ اور زمین پر مغرورانہ انداز سے نہ چل۔ پھر فرمایا، ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، بے شک اللہ کسی شیخی بگاڑنے والے کو پسند نہیں کرتے۔ پھر فرمایا، وَاقْصِدْ فِی مَشْیِکَ وَاغْضُضْ فِی صَوْتِکَ، اپنے چلنے کے انداز یعنی چال میں میانہ روی اختیار کر اور دوسروں سے بات کرتے ہوئے اپنی آواز کو دھیما رکھ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ کے لیے خاکساری اختیار کرتا ہے اللہ اس کی عزت و مقام کو بلند کر دیتا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 15 میں فرمایا، عقل مند لوگ حالت قیام، حالت رکوع اور اپنی کروٹ کے بال لیٹے ہوئے اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔
سورہ علم سورہ سجدہ کی آیت نمبر 45 میں فرمایا، حقیقت یہ ہے کہ ہماری آیات پر وہ لوگ ایمان لاتے ہیں کہ جب انہیں نصیحت کی بات کی جاتی ہے تو وہ گر پڑتے ہیں سجدوں میں اور تسبیح کرتے ہیں۔ سورہ فرقان کی آیت نمبر 44 میں فرمایا، رحمان کے پسندیدہ بندے وہ ہیں جو راتیں اس حال میں بسر کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے حضور سجدے میں ہوتے ہیں یا حالت قیام میں۔ سورہ الذاریات میں فرمایا، جنت میں جانے والے لوگ رات کے پچھلے پہر استغفار کیا کرتے ہیں۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 2 میں بیان ہوا ہے کہ مومن وہ لوگ ہیں کہ ان کے سامنے اللہ کا نام لیا جائے اور اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو ان کے ایمان مزید مضبوط ہوتے ہیں اور وہ اپنے رب پر مشکلات میں توکل کرتے ہیں۔ اس کے مقابلے یہود میں یہ خرابی بیان ہوئی ہے کہ ان کے سامنے اللہ کا کلام پڑھا جائے تو ان کے دل سخت ہی رہتے ہیں۔ سورہ فرقان کی آیت نمبر 44 تا آیت نمبر 46 کے تحت مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ کے پسندیدہ بندے وہ ہیں جو راتیں عیش و عشرت، لہو لعب، ناچ گانے میں نہیں گزارتے بلکہ وہ اللہ کا خوف دل میں رکھتے اور راتوں کو عبادت میں مصروف رہتے ہیں۔ انہی آیات کی روشنی میں مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ کے پسندیدہ بندوں کی ایک خوبی یہ ہے کہ ان میں عبادت کرنے کے باوجود گھمنڈ اور غرور نہیں ہوتا، اپنی عبادت پر ناز نہیں کرتے، وہ ڈرتے ہیں کہ کسی غلطی پر ان کی گرفت نہ ہو جائے، انہیں اللہ کے حضور پیشی کا بھی خوف ہوتا ہے اور اس بات کا بھی ڈر ہوتا ہے کہ انہوں نے جو نیک اعمال کیے ہیں وہ کہیں ضائع نہ ہو جائیں اور ان کی نیکیاں اللہ کے ہاں قبول ہوتی بھی ہیں یا نہیں۔ اللہ کے پسندیدہ بندوں کی ایک خصوصیت یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ وہ ہر حال میں کائنات میں غور و فکر کرتے ہیں، انہیں کائنات میں ہر سو اللہ کی قدرت کاملہ اور کاریگری دکھائی دیتی ہے تو ان میں اللہ پر یقین مزید پختہ ہو جاتا ہے۔ ان لوگوں کا انداز فکر مادہ پرستانہ نہیں ہوتا بلکہ کائنات میں غور کے نتیجے میں ان کا اللہ پر ایمان مضبوط ہوتا ہے، جس قدر وہ غور کرتے ہیں اسی قدر ان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 91 اور سورہ فرقان کی آیت نمبر 73 کی روشنی میں مومن کی یہ صفات سامنے آتی ہیں کہ مومن کائنات میں غور و فکر سے کبھی بے نیاز نہیں ہوتا۔ فرمایا، جب مومن کے سامنے اللہ کی نشانیاں بیان کی جاتی ہیں تو وہ گونگے بہرے ہو کر نہیں گر پڑتے۔ ایک اچھے مسلمان کی یہ شان ہے کہ جب اللہ کا کلام سنتے ہیں تو اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہوئے گر پڑتے ہیں، گویا ان کے دل نرم ہوتے ہیں۔ ایک اچھے مسلمان کی زندگی میں سوچ اور عمل میں اعتدال پایا جاتا ہے، اس کی سوچ بھی معتدل ہوتی ہے، جذبات، انداز فکر، انتہا پسندانہ سوچ، تعصب و بغض کی وجہ سے وہ اعتدال اور راہ راست سے ہٹی ہوئی سوچ کا مالک نہیں ہوتا۔ اسی طرح مومن لوگوں سے کوئی معاملہ کر رہا ہو، عبادت میں مشغول ہو یا ذاتی کام میں لگا ہو، ہر جگہ اعتدال و توازن کی راہ کو نہیں چھوڑتا۔ چال ڈھال، گفتگو، کھانے پینے کے طور طریقوں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے، عبادت بجا لانے میں وہ اعتدال کی راہ پر گامزن رہتا ہے۔ ایک اچھے مسلمان کی صرف سورہ فرقان کی آیت نمبر 72 میں یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ بے علم جہلا کے ساتھ بے مقصد بحث میں نہیں الجھتے۔ اگر اس طرح کی نوبت آ جائے تو وہ پہلو بچا کر نکل جاتے ہیں۔ جہالت کی بات کرو تو نرم گفتگو کرتے ہیں، کام کی بات کہنے کے بعد جاہلوں سے الگ ہو جاتے ہیں، گالی گلوچ، الزام تراشی، بلیک میلنگ نہیں کرتے، بدتمیزی کا جواب بدتمیزی سے نہیں دیتے۔ ایک اچھے مسلمان کا دل اللہ کی طرف مائل ہوتا ہے۔ اگر بشری تقاضوں کے تحت اس سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو وہ فوراً اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اور اللہ سے تعلق ٹوٹنے نہیں دیتا۔ مومن کی صفت کا ذکر سورہ فرقان کی آیت نمبر 68 میں اور 71 میں کہا گیا ہے۔
مومن کی ایک صفت یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ وہ دوسروں کے لیے نفع رساں ہوتا ہے۔ یہ نفع رسانی دینی اور دنیاوی اعتبار سے ہوتی ہے۔ وہ دوسروں کو خیر کی تلقین کرتا ہے، علم اور ادب سکھاتا ہے، لوگ اس سے مفید مشورے لیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں بہترین وہ ہے جو لوگوں کے لیے مفید اور نفع رساں ہوتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔